नाजरीन, मुझे कहते हैं अजहर शम और आप देख रहे हैं बदतमीज सच। नाजरीन, आज के बदतमीज सच में मैं जिस मज़हब के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है इस्लाम। इस्लाम एक तौहीदी, इखलाकी और हमागिर मज़हब है जो इंसान की इनफरादी ज़िंदगी, माशरत, माइशत, सियासत और रूहानियत सब के लिए रहनुमाई फराहम करता है। इसकी बुनियाद इस अकीदे पर है कि कायनात का खालिक, मालिक और हाकिम एक अल्लाह ही है। वही इबादत के लायक है और उसी के भेजे हुए पैगाम पर चलना निजात का रास्ता है। नाज़रीन, इस्लाम का आगाज़ 7वीं सदी ईस्वी में जज़ीरा अरब के शहर मक्का मुकर्रमा से हुआ, जहाँ अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी और रसूल हज़रत मोहम्मद पर वही नाज़िल फरमाई। हज़रत मोहम्मद इस्लाम के आखिरी मैसेंजर हैं और आपसे पहले हज़रत आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा और ईसा समेत बेशुमार अंबिया आए, जिन सब का पैगाम जो था वो बुनियादी तौर पर एक ही था, यानी तौहीद, अखलाक और अदल। इस्लाम की मुक़द्दस किताब जो है वो है कुरान मजीद, जिसे मुसलमान अल्लाह का आखिरी और महफूज कलाम मानते हैं, जबकि सुन्नत नबवी जो पैगम्बर का जो सिलसिला था उसके ऊपर अमल करने का जो तरीक़ाकार है उसको कहते हैं सुन्नत नबवी, यानी नबी के जो अक़वाल थे, जो उनके फ़ेल काम करने के तरीक़ाकार थे और तकरीरात जो अमली रहनुमाई का जो दूसरा बड़ा महज़ है इस्लाम में, उसको भी एक मुकाम हासिल है। इस्लाम के बुनियादी अक़ायद में अल्लाह पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, आसमानी किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, यौम आखिरत पर ईमान और तकदीर पर ईमान शामिल है। नाज़रीन, जबकि अमली सतूनों में जो इस्लाम के अमली सतून हैं उनमें जो कलमा शहादत है, जो पहला कलमा पढ़ते हैं, उसके बाद नमाज, उसके बाद है रोज़ा, ज़कात और हज, ये इनके 5 पिलर्स में शामिल है। आज दुनिया में इस्लाम मानने वालों की तादाद तकरीबन 2 अरब के करीब है और मुसलमान सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं, यानी इंडोनेशिया मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क है। इस्लाम दुनिया में दूसरा बड़ा फॉलोअर्स रखने वाला मज़हब है। इसकी जो मेन तादाद है आप इंडोनेशिया कह सकते हैं, और इसके बाद पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, तुर्की, मिस्र, ईरान, नाइजीरिया और दीगर एशियाई और अफ्रीकी ममालिक में एक बड़ी मुस्लिम आबादी मौजूद है, जबकि यूरोप और अमेरिका में भी मुसलमान अक़लियतों की सूरत में आबाद हैं। इस्लाम के अंदर फ़िरके बुनियादी तौर पर तारीख़ी, सियासी और फ़िक़ी असबाब की बिना पर ही वजूद में आए। अक़ीदत की असल यकीनी तौहीद और कुरान मुहम्मद की नबूवत पर यकीन और तमाम मुसलमानों का मुत्फ़िक होना ही यकीन है। सबसे बड़ा फ़िरका जो है इनका वो है अहले सुन्नत वल जमात। इसकी मैं आगे इसके जो फ़िरकों की जो पार्टीशंस है वो मैं अभी डिस्कस करूँगा आपसे। अंदाज़े के मुताबिक ये बता दूँ कि अहले सुन्नत वल जमात जो है, जिसमें तकरीबन 85 से 90% मुसलमान शामिल हैं। अहले सुन्नत के अंदर फ़िक़ी मज़ाहिब हनफ़ी, शाफ़ी, मालिक और कुछ 1-2 और हैं वो पाए जाते हैं। इनके जो इख्तिलाफ़ात हैं वो इबादत और फ़िक़ी मसाइल की बुनियाद पर ही हैं। बुनियादी अक़ायद पर जो मुसलमानों के जो फ़िरके हैं इनमें बड़े पैमाने पर इख्तिलाफ़ नहीं है, अलबत्ता काफ़ी हद तक ये इख्तिलाफ़ रखते हैं एक दूसरे से। नाज़रीन, दूसरा बड़ा फ़िरका जो है वो है शिया, जो हज़रत अली को नबी मोहम्मद के बाद क़यादत का सबसे ज़्यादा हक़दार समझता है। शिया के अंदर भी 2 या 3 फ़िरके हैं, जिनका ज़िक्र मैं अब आखिर में करूँगा कि जो सुन्नी के जो फ़िरके हैं, शिया के जो फ़िरके हैं वो किस तरह काम करते हैं और उनके दरमियान क्या इख्तिलाफ़ होता है। नाज़रीन, इन फ़िरकों के अलावा जो इनके कुछ सिलसिले हैं वो एक हैं ख़वारिज, अब्बासी, सूफ़ी सिलसिले और जदीद फ़िक्री मकातिब भी पाए जाते हैं। सूफ़ियत दरअसल फ़िरका कम और रूहानी रुझान ज़्यादा है, जो तज़किया नफ्स, मोहब्बत इलाही और अखलाक पर ज़ोर देता है। फ़िरकों के दरमियान इख्तिलाफ़ की नोयत ज़्यादातर फ़िक़ी
یعنی عبادت کے جو طریقے ہیں ان پر ہے۔ خلافت اور قیادت میں کافی حد تک یہ لوگ متفق ہیں آپس میں، جس میں صفات الہی، تقدیر، ایمان کی تعریف اور ایسی جو چیزیں ہیں اس میں یہ لوگ متفق ہیں۔ تاہم قرآن، رسول اور اسلام کی بنیادی تعلیمات پر سب کا متفقہ ایک ہی بیان ہوتا ہے، اتفاق ہے ان پر۔ مجموعی طور پر اسلام انسان کو عدل، انصاف، رحم، دیانت، علم، برداشت اور امن کا پیغام دیتا ہے، جیسے باقی مذاہب میں مینشن ہے یہ چیز۔ ظلم، ناانصافی، جبر اور فساد سے دور کرتا ہے اور ایک متوازن معاشرہ تشکیل دینے کی دعوت دیتا ہے۔ جو بیسک اسلام کا کنسپٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جہاں اللہ سے مضبوط تعلق ہو، انسان کا احترام کرے اور دنیا و آخرت دونوں کی فلاح حاصل ہو، یعنی وہ جامع تعریف ہے جو اہل سنت والجماعت کا جو مجموعی تعارف ہے وہ ہے۔ اگرچہ وہ جیسے میں ذکر کرتا ہوں کہ جیسے یہودی کا اصل جو فنکشن ہے وہ نہیں کرتے، اسی طرح مسلمان بھی اس پر کوئی اصل نہیں چلتے، جو ان کی تعلیمات ہیں وہ اس کو چھوڑ کے انتہا پسندی کی طرف زیادہ آتے ہیں، لیکن جو میں ایک بات کر رہا ہوں مذہب کے لحاظ سے ان کا یہ کنسپٹ ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں ان کے فرقوں کی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اہل سنت والجماعت جو ہے یہ ان کا سب سے بڑا فرقہ ہے کہہ سکتے ہیں، اس کے بارے میں کہ جو اہل سنت والجماعت ہے ایک بڑا مکتب فکر ہے جو قرآن، سنت، رسول، صحابہ کی فہم اور امت کے اجتماع کو جو ہے نا وہ بنیاد مانتا ہے۔ حالانکہ یہ سب بنیادی عقائد میں مشترک ہیں اور اختلاف زیادہ تر عملی، فقہی اور اصلاحی زاویوں کی بنا پر ہوتا ہے۔ زیادہ جو اس میں ہے اختلاف کے وہ کیسے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے ان فرقوں کے درمیان نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا جو دوسرا فرقہ دیوبندی ہے وہ کیا ہے۔ اصل میں دیوبندی اور بریلوی دونوں ہی اہل سنت والجماعت سے ہی نکلے ہوئے دو فرقے ہیں۔ ناظرین جب اسلام گیا بھارت میں، بر صغیر میں، تو اس دوران میں یہی جو انتخاب پسندی ایک تھی تقسیم کی، جو ایک فرقہ اپنے دکان کھول کے چلانا شروع کر دیتا تھا اور دوسرا، اسی سلسلے میں یہ دونوں فرقوں نے جنم لیا، دیوبندی اور بریلویوں نے۔ اب میں اس کی ایک ایکسپلین بھی کر دوں کہ کہاں سے دیوبندی نکلے اور کہاں سے بریلوی نکلے۔ یہ جو اہل سنت والجماعت کے آگے دو فرقے ہیں، ان کے آگے بھی فرقے ہیں، ان کی میں وضاحت کرتا جاؤں گا آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں دیوبند مکتب فکر جو ہے، ان کا آغاز 1866 میں بر صغیر کے شہر دیوبند میں ہوا۔ دیوبند جو ابھی سونپور میں ہے، بھارت انڈیا میں جو ہے سونپور، وہاں پہ ہے ایک جگہ دیوبند۔ وہاں سے اس کا آغاز کیسے ہوا کہ دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا وہاں پر۔ تو اس تحریک کا مقصد برطانوی استعمار کے دور میں مسلمانوں کے دین اور عقیدے اور تعلیم کو بدعت اور جاہلیت سے الگ کرنا تھا۔ یہ ان کا کنسیپٹ تھا کہ مسلمان جو بدعت اور جاہلیت کر رہے ہیں اس کو اس سے الگ کرنا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ غیر اسلامی روایات جو اپنائے ہوئے ہیں مسلمان، ان کو جو ہے نا اس سے محفوظ رکھنا ہے۔ دیوبندی فقہ میں امام ابو حنیفہ کو، یعنی حنفی کو ہیرو کہتے ہیں۔ دیوبندی علماء سادگی، سنت کی پابندی، بدعت سے اجتناب اور دینی تعلیم پر زور دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک رسول جو نبی سے محبت ایمان کا حصہ ہے، مگر علو، غیر شرعی رسمیں اور وسیلہ و استناد جو ہے وہ بعض طریقوں سے جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے دیوبندیوں میں۔ اب اس کے بعد دوسری بات کرتے ہیں بریلویوں کی۔ تو بریلوی فرقہ جو یہ کہاں سے شروع ہوا؟ ناظرین بریلوی مکتب فکر کا آغاز بھی بر صغیر میں 19ویں صدی میں ہوا، تقریباً 19ویں صدی کا آخر میں ہوا۔ اس کے جو بانی سمجھے جاتے ہیں ان میں امام احمد رضا بریلوی جو تھے۔ شہر بریلی جو ہے اتر پردیش میں بریلی شہر ہے، اس کی نسبت سے اس فرقے کا نام پڑا۔ بریلویوں میں بھی فقہ حنفی ہیں، مگر ان کا زور نبی کریم کی محبت، تعظیم، میلاد، اولیاء اللہ سے عقیدت اور مزارات کی زیارت اور صوفی روایات پر زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین بریلوی فکر میں نبی کو اللہ کا سب سے اعلیٰ ترین بندہ اور مخلوق اور افضل مانا جاتا ہے۔ بعض امور میں علم غیب، حاضر اور ناظر جیسے تصورات کا مخصوص تشریحات پائی جاتی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو
عالم الغیب، جیسے غیب کے علم تھا غیب کے بارے میں، تو جن میں جو دیوبندی اور اہل حدیث کے علماء ہیں اس میں اختلاف رکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ محمد کو جو ہے نا وہ غیب کا علم تھا۔ یہ بنیادی طور پر سب سے بڑا جو اختلاف ان کے درمیان یہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں بریلوی کے اندر جو ذیلی دائرے ہیں یا چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں ان کے بارے میں۔ بریلویوں کے جو باقاعدہ طور پر روحانی تنظیمیں ہیں وہ داروں میں شامل ہیں۔ اس میں ایک صوفیوں کا سلسلہ ہے، صوفیوں سے جڑا ایک گروہ ہے، وہ ایک اپنا ایک نام یا اپنا ایک گروپ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی ہے، سنی تحریک، جماعت اہل سنت والجماعت، ایسے جو آگے کچھ انہوں نے سیاسی شکلیں بھی دی ہوئی ہیں، لیکن وہ کچھ حد تک اپنے مذہبی رسومات بھی الگ الگ طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اس میں جو 4 پاپولر ان کی تنظیمیں یا ان کے فرقے کہہ سکتے ہیں، بریلویوں کے جو آگے فرقے ہیں وہ ہیں نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی۔ سہروردی جو ان کے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخر والا لیٹسٹ فرقہ ہے۔ اب ان میں آپس میں کیا کیا فرق ہے؟ نقشبندی جو ہے وہ ذکر حنفی شریعت کے سخت پابند ہوتے ہیں، زیادہ ایکسٹریزم ہے ان میں۔ اس کے بعد چشتی کی بات کریں تو وہ بھی سیم یہی کہتے ہیں، محبت، سما اور حلقے خدا کی خدمت کرنا۔ اب اس کے بعد جو آتے ہیں قادری، یہ کافی حد تک باقی چیزوں سے اختلاف رکھتے ہیں اور ان کا تھوڑا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، چونکہ یہ حضرت عبدالقادر جیلانی سے منسوب ہے اور یہ عبدالقادر جیلانی کو اس لیول تک بیان کرتے ہیں کہ وہ محمد سے بھی اوپر کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے جو بیان یا ان کی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ ان کے نزدیک عبدالقادر محمد سے بھی اوپر کا درجہ رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں سہروردی کی۔ سہروردی جو ہیں وہ بیلنس ایک لائف جینا چاہتے ہیں اور توازن، شریعت اور طریقت کا امتزاج پسند کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک بات میں یہاں پہ واضح کرنا چاہوں کہ تقریباً یہ جو فرقے ہیں تینوں یا 4، یہ اسی طرح کچھ ان کے جو لوگ ہیں وہ دیوبندیوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، یعنی دیوبندی اور بریلوی مل کے آگے ان فرقوں کو ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اب تیسرے فرقے کی بات کرتے ہیں، اہل حدیث جو توحیدی ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ حضرت اہل حدیث جنہیں بعض لوگ توحیدی یا سلفی بھی کہتے ہیں، ان کا زور براہ راست قرآن و حدیث پر ہے۔ یہ فقہی تقلید جو ہے، مطلب اماموں کو مانتے ہیں لیکن ان کا لازم نہیں قرار دیتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلے میں حدیث کو بنیاد بنانا چاہیے، اور بر صغیر میں ان کی تحریکیں 19ویں صدی میں شروع ہوئی تھیں۔ یہ لوگ بدعت، قبروں سے مانگنے، جو قبروں پر جا کر دعا کر کے لوگ مانگتے ہیں، ان کے یہ سخت خلاف ہیں۔ میلاد اور مخصوص شکلوں میں یہ غیر ثابت شدہ جو اعمال ہیں ان کے سخت مخالفت کرتے ہیں، خاص کر کے یہ فرقہ جو جنہیں توحیدی یا سلفی کہتے ہیں۔ باقی فرقوں سے عبادات میں تھوڑا سا یہ فرق رکھتے ہیں کہ یہ ہاتھ باندھنے کا انداز، امین بالجبر، جو زور سے امین کہنا، اس کو فو کرتے ہیں اور ہاتھ تھوڑا اوپر باندھتے ہیں، نماز پڑھتے وقت رفع یدین کرتے ہیں، اور اس کے نسبت میں بریلوی اور جو دیوبندی ہیں وہ رفع یدین نہیں کرتے اور نہ ہی وہ ہاتھ اوپر باندھتے ہیں۔ مطلب پریکٹیکلی بھی ان کا اور دوسرے فرقوں کا آپس میں ایک اختلاف ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں جو اسلام کا دوسرا بڑا فرقہ ہے، پیچھے چلتے ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت، اور دوسرا تھا شیعہ۔ اب بات کرتے ہیں شیعہ پر۔ ناظرین، شیعہ وہ مسلمان ہیں جو نبی کے بعد قیادت کے مسئلے میں حضرت علی اور ان کی اولاد کو زیادہ حقدار سمجھتے ہیں۔ ناظرین، شیعہ فرقہ کے اندر بھی بڑے بڑے فرقے ہیں، جس میں 3 کہہ سکتے ہیں کہ بڑے فرقے ہیں، ان میں بھی آگے 2 ہیں، لیکن میں 3 کا ذکر ابھی آپ سے کروں گا۔ اس میں جو سب سے ان کا جو بڑا فرقہ ہے وہ اثناعشری ہے۔ اس کو اردو میں اگر پڑھیں گے تو اثناعشری کہہ سکتے ہیں، لیکن اثناعشری عربی کا لفظ ہے 12واں امام جو ہے، 12 امام جس کو کہتے ہیں، یہ ان کا بڑا فرقہ ہے۔ اس کی زیادہ تعداد ایران، عراق اور آذربائیجان میں رہتی ہے۔ سب سے زیادہ یہ فرقہ کے لوگ آذربائیجان میں آباد ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرا جو ان کا فرقہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں، وہ ہے اسماعیلی یا آغا خانی، بحیرہ جو کہہ سکتے ہیں۔ یہ فرقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، جو ان کا جو مین مرکزی فرقہ ہے اس سے کافی حد تک مختلف عبادت کرتے ہیں، مگر جو ان کی عبادت گاہ ہے جسے امام باڑہ کہتے ہیں وہ سملر ہی ہوتی ہیں، سب کی ایک ہی جیسی ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے فرقے کی، زیدی جو ہے۔ زیدی فرقہ ناظرین یہ شیعوں کا وہ فرقہ ہے جو یمن میں پایا جاتا ہے۔ ان کا اختلاف امامت کے تسلسل اور امام کے منصب اور بعض
फ़िक़ही तरीके से ही तशरीह करते हैं कि ये हमारा बाकी फ़िरक़ों से इख्तिलाफ़ है। एक मेन बात जो वाज़िया करते चलूँ कि जो अहले सुन्नत वल जमात के लोग हैं, जिसमें देवबंदी और बरेलवी 2 बड़े फ़िरक़े हैं, वो रफ़अ यदैन नहीं करते और हाथ बाँध कर नमाज़ पढ़ते हैं। तौहीदी जो हैं अहले हदीस, वो भी नमाज़ हाथ बाँध कर पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा ऊपर या नीचे ऐसे करके पढ़ते हैं। जबकि शिया नमाज़ में हाथ खुले रखते हैं और सजदे में मट्टी का जो एक टेला होता है उसको इस्तेमाल में लाते हैं। ये इबादत में जो वाज़िया एक बड़ा फ़र्क है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अलगर्ज़ नाज़रीन, ये तमाम इख्तिलाफ़ात इस्लाम की बुनियादों में नहीं बल्कि फ़हम व तफ़हीम, तारीख़, इज्तिहाद और सक़ाफ़ती असरात जो हैं उसकी वजह से हैं। कुरान, अल्लाह और रसूल, आखिरत और बुनियादी अखलाकियात पर सब मुसलमान मुत्तफ़िक़ हैं। इख्तिलाफ़ को फ़साद नहीं बल्कि अमली तनाव के तौर पर समझा जाना ही इस्लामी मज़ाज है। अगरचे ये ऐसा अभी नहीं है, क्योंकि अभी ज़्यादातर ये इख्तिलाफ़ की बिना पर क़त्ल व गारत भी होती है शिया और सुन्नी फ़िरक़ों के दरमियान, लेकिन असल में जो इस्लाम की तालीमात है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर आपको इसमें कुछ सही ना लगा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे दुरुस्त कर सकते हैं। और मैं इस तरह के मज़हब पर बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे दूसरे मज़ाहिब पर बनी हुई वीडियो भी देख सकते हैं। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा इस मज़हब में इन फ़िरक़ों की और भी ब्रांचेज़ हैं तो उन्हें भी प्लीज़ बताइएगा। हो सकता है वो मेरे इल्म में ना हो। यहाँ तक जो कुछ मेरे इल्म में था मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।